कुरान मजीद की ताकतवर तरीन आयात में से एक, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। जब आप कुरान करीम खोलते हैं और सूरह नूर आयत नंबर 35 पर पहुंचते हैं तो आप पढ़ते हैं अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन का नूर है। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में अपनी मौजूदगी और रहनुमाई को बयान करने के लिए नूर यानी रोशनी को ही बतौर मिसाल क्यों चुना? इस बात को समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स की एक अजीब और हैरान कर देने वाली दुनिया में जाना होगा। हम क्वांटम की इस दुनिया में अल्लाह ताला के कुछ नामों की एक ऐसी साइंसी तशरीह समझेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। तो क्या आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं गौर व फिक्र सीरीज़ की किस्त नंबर 86। अल्लाह ताला वराउल वरा है, यानी हमारी सोच और अकल की हदों से बिल्कुल आगे। हमारा महदूद इंसानी जहन उसकी असलियत को नहीं समझ सकता और ना ही हम उसके रूहानी नूर की गहराई का पूरी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हम कम से कम इस मादी नूर पर यानी इस कायनात की ज़ाहिरी रोशनी पर ज़रूर गौर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कितने हैरतअंगेज़ तरीके से इस इलाही मिसाल के साथ जुड़ती है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले ये पूछना होगा कि रोशनी आखिर है क्या। एक आम इंसानी जहन के लिए रोशनी सिर्फ अंधेरे का उलट है। ये सुबह के सूरज की वो सुनहरी किरण है जो हमें नरमी से जगाती है, सर्दियों की धूप की गर्माहट है और रात के अंधेरे में रास्ता दिखाने वाले चिराग की चमक है। ये वो ना नज़र आने वाला ब्रश है जो हमारी पूरी हकीकत में रंग भरता है। जब आप आंखें खोलते हैं तो रोशनी ही वो चीज़ है जो दुनिया के रंगों को आपके जहन में उतारती है या आपको अपने प्यारों की मुस्कुराहट पहुंचाने, एक अच्छी किताब पढ़ने और ख़ूबसूरत गुरूब आफ्ताब को देखने के काबिल बनाती है। हमारे लिए रोशनी का मतलब ज़िंदगी, सुकून और देखने की सलाहियत है। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह घुल मिल गई है कि हम इसे बिल्कुल आम सी चीज़ समझते हैं। हम स्विच ऑन करते हैं और रोशनी वहाँ होती है। हम शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि ये चमकती हुई चीज़ आखिर बनी किस चीज़ से है। लेकिन जब हम साइंस से इस रोज़मर्रा के मौज़े की तारीफ़ पूछते हैं तो जवाब बिल्कुल दंग कर देने वाला होता है। साइंस हमें बताती है कि जो रोशनी हम देख सकते हैं वो दरअसल एनर्जी के एक बहुत बड़े ना नज़र आने वाले समंदर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तसव्वुर करें कि ये पूरा स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा समंदर है जो पूरी दुनिया पर फैला हुआ है। एनर्जी के इस इतने बड़े समंदर में वो रोशनी जो एक इंसानी आंख देखने की सलाहियत रखती है वो सिर्फ पानी के एक कतरे के बराबर है। असल में फ़िज़िक्स के माहिरीन का अंदाज़ा है कि नज़र आने वाली रोशनी इस स्पेक्ट्रम का सिर्फ 0.035% हिस्सा बनती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपके आसपास की 99.99% से ज़्यादा हकीकत आपकी आंखों के लिए मुकम्मल तौर पर गायब है। हम लगातार कायनाती शुआओं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और गामा रेस के समंदर में तैर रहे हैं। लेकिन हमारी बायोलॉजी हमें इस कायनात को देखने के लिए सिर्फ एक बहुत छोटी सी खिड़की देती है जिसे हम आम रोशनी कहते हैं। वो बस एक छोटी सी खिड़की है। साइंस हमें बताती है कि रोशनी सिर्फ एक ठहरी हुई चमक नहीं है, ये खला के ताने बाने में एक एक्टिव वाइब्रेट करती हुई लहर है, वेव है, और ये इतनी खौफनाक स्पीड से आगे बढ़ती है कि आप दंग रह जाएंगे। ये कायनात की आखिरी स्पीड लिमिट पर चलती है, ये यानी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो रोशनी की एक किरण सिर्फ 1 सेकंड में पूरी ज़मीन के 7.5 चक्कर लगा सकती है। लेकिन अगर हम इसको और करीब से देखें, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो साइंस एक और हैरान कर देने वाली बात बताती है। ये चमकती हुई एनर्जी दरअसल बहुत छोटे ना नज़र आने वाले एनर्जी के पैकेट्स की शक्ल में आती है। फिज़िकल लाइट यानी मादी रोशनी क्वांटम फिज़िक्स में जिन बुनियादी ज़र्रों से बनी है इन्हें फोटॉन्स कहते हैं। लेकिन एक फोटॉन बहुत ही मुनफरिद होता है। आपका जिस्म जिस ठोस मादे से बना है
اسے اعضاء میں، پھر سیلز میں، پھر مالیکیولز میں، پھر ایٹمز اور آخر میں کوارکس میں توڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس فوٹون کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ نہ تو اسے توڑ کر مزید حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ دوسرے ذروں سے مل کر کوئی اور چیز بناتا ہے۔ یہ ہمیشہ اپنی ذات میں مکمل واحد اور ناقابل تبدیل رہتا ہے۔ اس کا اندر سے کوئی سٹرکچر نہیں ہوتا، اس کا کوئی وزن یا ماس نہیں ہوتا۔ یہ لفظی معنوں میں بالکل خالص اور ناقابل تقسیم انرجی ہے۔ ہماری کائنات کے اس فزیکل نور کی اہمیت کو سچ میں سمجھنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور موجودگی کی مثال دینے کے لیے آخر روشنی کو ہی کیوں چنا، آخر نور کو ہی کیوں چنا، ہمیں فوٹون کی ان حیرت انگیز خصوصیات کو دیکھنا ہوگا جو ہماری عام لاجک کو بالکل توڑ دیتی ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ یہ خالص اور واحد ذرہ کس طرح اس پوری کائنات کی بنیاد بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زندگی کو برقرار رکھنے کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روشنی اس زمین پر تقریباً ہر طرح کی زندگی کی بنیاد ہے؟ فوٹوسینتھسس کے موزے کے ذریعے پودے سورج سے آنے والے نہ نظر آنے والے فوٹونز کو پکڑتے ہیں اور ان کی خالص انرجی کو فزیکل میٹر یعنی شوگرز اور کاربوہائیڈریٹس میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں اور آکسیجن کی جو بھی سانس آپ لیتے ہیں وہ سیدھا سیدھا ایک پودے کے فوٹون پکڑنے کا نتیجہ ہے، اور انرجی جو اس وقت آپ کے دل کو دھڑکا رہی ہے اور آپ کے دماغ کے سیلز کو چلا رہی ہے وہ لفظی طور پر سورج کی بدلی ہوئی روشنی ہے۔ اس روشنی کے بنا زمین ایک جمی ہوئی، مری ہوئی اور بنجر چٹان ہوتی۔ تو ذرا یہاں رک کر سوچے، ایک بے جان اور اندھیری دنیا میں زندگی کی یہ دھڑکن کون ڈالتا ہے؟ یہیں پر آ کر یہ فزیکل ریالٹی محض ایک سائنسی حقیقت نہیں رہتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے الرزاق یعنی کائنات کے سب سے بڑے رازق اور المحی یعنی زندگی عطا کرنے والے کا ایک زندہ اور بولتا ہوا ثبوت بن جاتا ہے۔ فوٹون دراصل وہ فزیکل ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہر زندہ سیل تک رزق پہنچاتا ہے۔ جس طرح فزیکل روشنی ایک جمے ہوئے مردہ سیارے کو زندگی سے بھر دیتی ہے، بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا روحانی نور ایک مردہ اور ٹوٹے ہوئے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم اس روشنی، زندگی اور روحانی بیداری کو بالکل انہی لفظوں میں جوڑتا ہے۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہے اور وہاں سے نکل ہی نہ سکے۔ لیکن کیا روشنی صرف بائیولوجی کو ہی چلاتی ہے؟ نہیں، یہ میٹر یعنی مادے کو بھی آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے۔ فزکس میں 4 بنیادی فورسز ہیں اور ان میں سے ایک ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس۔ یہ فورس ہے جو الیکٹرانز کو ایٹم کے مرکز سے جوڑ کر رکھتی ہے، اور یہی وہ فورس ہے جو ایٹمز کو مل کر مالیکیولز، ڈی این اے، پانی اور آخر میں ہمیں بنانے کی اجازت دیتی ہے۔ اور اس الیکٹرو میگنیٹک فورس کو کون لے کر چلتا ہے؟ فوٹون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی لفظی طور پر وہ فزیکل گوند ہے، وہ گلو ہے جس نے اس کائنات کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کائنات سے فوٹونز نکال دیں تو میٹر اسی وقت ٹوٹ کر بکھر جائے گا، آسمان اور زمین بکھرے ہوئے ذروں کا ایک بے شکل ڈھیر بن جائے گی۔ اب ذرا ٹھہر کر سوچیں، اس لامحدود کائنات کو بکھرنے سے کس نے روک رکھا ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا یہ محض فزکس کا کوئی اندھا قانون ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ کائناتی اصول دراصل اللہ تعالیٰ کے القیوم یعنی کائنات کو قائم رکھنے والے اور الجامع یعنی بکھری ہوئی چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرنے والے کا ہے۔ ایک رونگٹے کھڑے ہونے والے کریٹر کا عکس ہے۔ یہ وہی تو ہے جو ہر چیز کو بکھرنے سے بچا کر وجود میں تھامے ہوئے ہے اور اس پوری کائنات کو ایک پرفیکٹ بیلنس میں جوڑے رکھتا ہے۔ جس طرح انویزیبل فوٹون فزیکل طور پر کائنات کے ایٹمز کو بکھرنے سے بچاتا ہے، بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی چاہت اس پوری حقیقت کو قائم رکھتی ہے۔ یہ نظر نہ آنے والی جوڑ کر رکھنے والی طاقت اس خوبصورت آیت کی بالکل صحیح مثال ہے جو کہتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد کون ہے جو انہیں تھام سکے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، روشنی نے ہمیں زندگی تو دی اور مادے کو بکھرنے سے بچا کر اس کائنات کو تھام بھی لیا۔
لیکن ایک ایسی کائنات کا کیا فائدہ جو مکمل طور پر گونگی، اندھیری اور انجان ہو؟ آخر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے؟ یہیں سے روشنی کا ایک نیا اور ذہن کو چکرا دینے والا کمال شروع ہوتا ہے۔ یہاں فوٹون صرف مادے کو گوند نہیں رہتے، بلکہ یہ اس پوری ریالٹی کے سب سے بڑے قاصد یعنی الٹیمیٹ میسنجرز بھی بن جاتے ہیں، انفارمیشن والے۔ کوانٹم کی دنیا میں جب بھی ایٹم آپس میں کوئی بات کرتے ہیں یا انٹریکٹ کرتے ہیں تو الفاظ کی بجائے انہیں فوٹونز کا تبادلہ کرتے ہیں، انفارمیشن بیچتے ہیں۔ لیکن جب آپ کاسمک لیول پر یعنی کائنات کے پیمانے پر روشنی کا یہ کردار دیکھتے ہیں تو یقین جانیے یہ حقیقت آپ کے ہوش اڑا دے گی، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے آج تک کسی بھی مادی چیز کو حقیقت میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے صرف ان فوٹونز کو محسوس کیا ہے جو اس چیز سے ٹکرا کر واپس آئیں۔ جب آپ نے اپنے کسی چاہنے والے کا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ دراصل روشنی کے بے شمار چھوٹے چھوٹے قاصد ریسیو کر رہے ہوتے ہیں جو ان کا عکس آپ کے دماغ تک لا رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، کاسمک لیول پر یہ فوٹونز اس کائنات کے ایگزیکٹ کیمیکل سگنیچرز کو اپنے اندر سیو کر کے چلتے ہیں۔ سائنس کی ایک برانچ ہے جسے اسپیکٹروسکوپی کہا جاتا ہے، جس میں یہ فوٹونز ایک کائناتی بار کوڈ کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب سائنٹسٹ کسی بہت دور کی کہکشاں کو دیکھتے ہیں تو وہ دراصل ان فوٹونز کو پکڑ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اربوں سالوں کا خالی اسپیس کا لمبا سفر طے کیا ہوتا ہے۔ یقین جانیں، صرف ایک فوٹون کو ریڈ کر کے سائنٹسٹ یہ بتا سکتا ہے کہ کسی ایسے ستارے میں کون سے ایلیمنٹس جل رہے ہیں جہاں انسان کبھی قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ صرف فوٹون کی وجہ سے وہ انفارمیشن آتی ہے۔ ذرا سوچے، اگر فوٹونز ایٹمز اور گلیکسیز کے درمیان یہ پل اور بلڈنگ بلاکس کا کام نہ کرے تو یہ کائنات صرف اندھیری نہیں ہوگی، بلکہ یہ بالکل کٹ آف، نامعلوم اور مکمل طور پر خاموش ہو جائے گی۔ ثابت ہوا کہ روشنی نالج کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ روشنی ہمارے لیے انفارمیشن لے کر آتی ہے، یہ انفارمیشن کیریئر ہے۔ لیکن اگر ہم اس ڈیٹا کی نیچر پر ذرا اور غور کریں تو تھیوریٹیکل فزکس ایک ایسی بات بتاتی ہے جو آپ کے پیروں تلے سے زمین نکال دے گی۔ ماڈرن فزکس کے بڑے نام جیسے لینرڈ سسکائنٹ اور جان ویلر نے کوانٹم میکینکس میں ایک نظریہ پیش کیا جسے دا ہولوگرافک پرنسپل کہتے ہیں۔ اب آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہولوگرافک پرنسپل آخر کیا چیز ہے اور یہ ہماری کائنات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسے ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کوئی جدید 3D ویڈیو گیم کھیلی ہے یا ورچوئل ریالٹی یعنی VR گلاسز پہنے ہیں؟ جب آپ اس گیم کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں بڑی بڑی عمارتیں، پہاڑ اور گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ سب کچھ بالکل ٹھوس اور اصلی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر آپ اس گیم کی اسکرین کے پیچھے جھانک کر دیکھیں تو کیا وہاں سچ میں کوئی پہاڑ یا گاڑی موجود ہے؟ بالکل نہیں۔ اسکرین کے پیچھے صرف اور صرف کوڈ ہے، ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، اور جب وہ کوڈ پروسیس ہوتا ہے تو وہ روشنی کا استعمال کر کے آپ کے سامنے ایک پوری 3D دنیا کھڑی کر دیتا ہے۔ ماڈرن فزکس کا ہولوگرافک پرنسپل بھی بالکل یہی کہتا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ ستارے، یہ زمین اور یہاں تک کہ ہمارے یہ ٹھوس جسم دراصل ایک بہت بڑی 3D پروجیکشن ہے۔ اس کائنات کی جو آخری حقیقت ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ کوئی ٹھوس مادہ نہیں ہے، بلکہ وہ خالص انفارمیشن ہے، ایک کائناتی کوڈ ہے۔ اور فوٹون یعنی روشنی وہ فزیکل چیز ہے جو اس انفارمیشن کو لے کر چلتی ہے اور ہمارے سامنے اس پوری کائنات کا یہ 3D ماڈل پروجیکٹ کھڑا کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور فزسسٹ جان ویلر نے اسے اٹ فرام بٹ کا نام دیا، یعنی کائنات کی ہر ٹھوس چیز دراصل انفارمیشن کے ہی ایک ٹکڑے سے بنی ہے۔ تو ذرا سوچئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کائنات کے بارے میں صرف انفارمیشن لے کر نہیں چلتی، بلکہ روشنی خود وہ بنیادی کوڈ ہے، وہ کائناتی سافٹ ویئر ہے جس سے یہ پوری مادی کائنات بنی ہے۔ نور جس طرح لائٹ کی بیمز کو کنٹرول کر کے ایک فزیکل ہولوگرام بنایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی ہر مادی چیز، زمین کی مٹی، ہمارے سمندروں کا پانی اور ہمارے جسم آخرکار اسی بنیادی انرجی سے ہی بنے ہیں۔
अपने मरकज़ में कायनात पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन से बनी है और रोशनी इसी इंफॉर्मेशन की मादी शक्ल है। इस होलोग्राफिक कायनात में खालिक ही अल्टीमेट डायरेक्टर है। उसके पास नॉलेज का मुकम्मल और लामहदूद स्क्रिप्ट मौजूद है और वो इस रोशनी से बनी इंफॉर्मेशन को ऑर्डर देता है कि वो इन तमाम फ़िज़िकल शक्लों में ढल जाए जो हम देखते हैं। और जब वो कुन कहता है तो ये कायनाती कोड, ये बुनियादी रोशनी फ़ौरन उसके हुक्म की तामील करती है और एक ठोस हकीकत बनकर हमारे सामने आती है। ज़रा सोचिए, क्या साइंस की ये इतनी बड़ी दरियाफ्त अल्लाह ताला की सिफ़त अल खालिक, अल मुसव्विर और अल अलीम यानी सब जानने वाले की ज़िंदा गवाही नहीं है? कायनात की हर मादी इंफॉर्मेशन इसी एक सोर्स से निकल रही है। यही वजह है कि जब अल्लाह ताला इंसानों को रूहानी इंफॉर्मेशन यानी हिदायत देना चाहता है तो वो उसे भी नूर ही का नाम देता है। इसीलिए तो कुरान करीम में इस मादी और रूहानी इंफॉर्मेशन को जोड़ते हुए कितनी खूबसूरती से फरमाता है, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक खुली दलील आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ एक चमकता हुआ नूर नाजिल किया है जो इस कायनात की हकीकत है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि रोशनी दरअसल वो कायनाती कोड है जो हर तरह की इंफॉर्मेशन को पूरी कायनात में फैला रहा है। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही अजीब और हैरान कुन सवाल पैदा होता है। ज़रा सोचिए, अगर ये रोशनी अरबों सालों का लंबा सफ़र तय करके हम तक पहुंचती है तो क्या थकती नहीं? क्या ये बूढ़ी होती है? क्या इस पर वक्त का कोई असर होता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उसने हमें इस रियलिटी के बारे में एक ऐसी हैरत अंगेज़ बात सिखाई जिसने इंसानी अकल को दंग कर दिया। इस थ्योरी ने साबित किया कि स्पेस और टाइम यानी खला और वक्त फ़िज़िकल तौर पर आपस में जुड़े हुए हैं और स्पीड यानी रफ्तार दरअसल टाइम के गुज़रने की रफ्तार को बदल देती है। फ़िज़िक्स का ये कानून कहता है कि जब कोई चीज़ बहुत तेज़ सफ़र करती है तो उसके लिए टाइम फ़िज़िकल तौर पर स्लो हो जाता है, यानी वक्त आहिस्ता गुज़रने लगता है। जब जिसे साइंस की ज़ुबान में टाइम डायलेशन कहते हैं। जब कोई चीज़ कायनात की आखिरी स्पीड लिमिट तक पहुंचती है जो कि 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड है तो घड़ी बिल्कुल रुक जाती है, क्योंकि फ़ोटॉन एक प्योर बग़ैर मास वाली एनर्जी है। ये ठीक इस स्पीड लिमिट पर सफ़र करता है, स्पीड ऑफ लाइट पर। इसलिए फ़िज़िक्स के रूल्स के मुताबिक फ़ोटॉन पर वक्त गुज़रता ही नहीं। तसव्वुर करें, एक फ़ोटॉन 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर किसी सितारे के गर्म और ख़तरनाक कोर में पैदा होता है और इस कायनात के ठंडे और फैलते हुए खालीपन में अरसों तक सफ़र करता है और बिलाखिर ज़मीन पर पहुंचता है। आज रात आपकी आंख से टकराता है। हमारी इंसानी नज़रिए से इस सफ़र में 10 बिलियन साल लगे, लेकिन इस फोटोन के नज़र से बिल्कुल 0 सेकंड गुजरे। इस पर कोई उम्र नहीं गुजरी, इसने कोई इंतज़ार नहीं किया। इसकी आग में पैदाइश और इसकी मंजिल दोनों बिल्कुल एक ही लम्हे में हुई। वो एक मुस्तकिल और अब्दी हाजिर वक्त में यानी कि हमेशा रहने वाले आज में मौजूद रहता है। ये बात कितनी खूबसूरती से अल्लाह के अल अव्वल यानी सबसे पहले और अल आखिर यानी सबसे आखिर होने को ज़ाहिर करती है। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है और वही बातिन है, और वो हर चीज़ का जानने वाला है। हमने देखा कि रोशनी पर वक्त नहीं गुजरता और ये एक अब्दी आज में ज़िंदा रहती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वक्त को रोक देना रोशनी का सबसे बड़ा कमाल है तो ज़रा दिल को थाम लीजिए, क्योंकि इन सबसे बढ़कर क्या आप जानते हैं कि रोशनी का सबसे खौफनाक और हैरान कुन राज क्या है? एक ऐसा राज जिसने आज तक दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों को और फिज़िक्स के दिमागों को चकरा कर रख दिया है। ये एक ऐसा मौज़ा है जो हमारी अकल, हमारी मंतक और फिज़िक्स के तमाम बुनियादी उसूलों को तोड़ देता है। ये रोशनी की दोहरी पहचान है जिसे साइंस की ज़ुबान में वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। अगर हम क्वांटम रेल्म को करीब से देखें तो रोशनी एक ऐसी पहेली बन जाती है जो आज तक फिज़िक्स के बड़े बड़े दिमागों को परेशान करती है। जब से आइंस्टाइन ने 1905 में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक्सप्लेन किया और मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, हमें पता चला कि रोशनी की दो पहचानें हैं। ये एक लहर यानी वेव के तौर पर भी बिहेव करती है और एक पार्टिकल यानी ज़र्रे के तौर पर भी। लेकिन इसकी हकीकत सुनने से भी ज़्यादा अजीब है। ज़रा आंखें बंद करके तसव्वुर करें,
کائنات کے کسی بہت دور اور انتہائی ٹھنڈے کونے میں ایک بہت ہی دھندلی سی کہکشاں ہے۔ یہ گلیکسی اتنی دھندلی ہے کہ یہ ہماری زمین کی طرف ایک وقت میں صرف ایک فوٹون خارج کرتی ہے۔ اپنے بلین سالوں کے سفر میں جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور کوئی چیز اس فوٹون کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوتی، تو یہ فوٹون ایک چھوٹی سی ٹھوس گولی یا پارٹیکل کی طرح سفر نہیں کرتا۔ اس کی بجائے یہ ایک انویزیبل پروبیبلٹی کی لہر کی طرح سفر کرتا ہے۔ جب تک یہ ہم تک پہنچتا ہے، اس ایک فوٹون کی لہر اتنی زیادہ پھیل چکی ہوتی ہے کہ یہ دراصل زمین سے بھی کئی گنا بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لہر کے اندر وہ ہر جگہ صرف ایک نہ نظر آنے والا پوٹینشل کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ آخرکار رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ فوٹون آپ کی آنکھ کی ریٹینا سے ٹکراتا ہے؟ جس لمحے آپ اسے آبزرو کرتے ہیں، زمین جتنی بڑی وہ پروبیبلٹی ویو لہر اسی وقت اچانک کولیپس ہو جاتی ہے۔ پلک جھپکتے ہی وہ باقی ہر جگہ سے غائب ہو جاتی ہے اور مکمل طور پر صرف ایک اسپیسیفک جگہ پر مینیفیسٹ ہو جاتی ہے، انرجی کے ایک چھوٹے سے پارٹیکل کی طرح جو آپ کی آنکھ سے ٹکراتا ہے۔ یہ فزسسٹ کے لیے ایک خوفناک سوال پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ اتنی بڑی لہر کوئی فزیکل چیز ہوتی تو اس کا اچانک سے کولیپس ہونا کائنات کی سپیڈ لمٹ کو توڑ دیتا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ لہر کوئی فزیکل چیز ہے ہی نہیں، بلکہ یہ صرف ایک میتھمیٹیکل ٹول ہے۔ لیکن اگر یہ صرف میتھ کی ایک پروبیبلٹی ہے تو یہ پوری کائنات میں فزیکل انرجی کیسے لے کر آتی ہے؟ یہ اشارہ دیتا ہے کہ ایک فوٹون کسی ٹھوس پارٹیکل کی طرح تب تک موجود ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اسے آبزرو نہ کیا جائے۔ ڈیٹیکٹ ہونے سے پہلے وہ ایک ہر جگہ موجود انویزیبل پوٹینشل ہوتا ہے، اور ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد وہ ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ کوئی چیز ایک ہی وقت میں ایک پھیلی ہوئی انویزیبل موجودگی لہر اور ایک آبزرویبل ریئلٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہے ڈویلٹی۔ سائنس آج بھی اس الجھن میں ہے کہ وہ روشنی ایک ہی وقت میں غائب اور حاضر کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، ایک غور کرنے والے مومن کے لیے سائنس کی یہ سب سے بڑی الجھن کتنا خوبصورت اشارہ ہے۔ یہ کوانٹم پیراڈاکس اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات، الظاہر یعنی بالکل واضح اور الباطن یعنی چھپے ہوئے کا کتنا زبردست عکس ہے۔ ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اللہ کی موجودگی کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اس کائنات میں ایک ایسی لامحدود اور اندیکھی لہر کی طرح ہے جس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ یہ اس کا الباطن ہونا ہے۔ لیکن جس لمحے ہم سچے دل سے اسے پکارتے ہیں، جس لمحے اس کی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اس کی قدرت، اس کی تخلیق اور اس کا سچ ایک بالکل ٹھوس اور واضح حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، بالکل روشنی کے اس ذرے کی طرح جو سیدھا ہماری آنکھ سے ٹکراتا ہے۔ یہ اس کا الظاہر ہونا ہے۔ وہ چھپا ہوا بھی ہے اور وہ ہر جگہ نظر بھی آتا ہے۔ اس لیے تو قرآن کریم کتنے جلال اور خوبصورتی سے اعلان کرتا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جب ہم ان ساری باتوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں، جب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اس مادی روشنی کا نہ کوئی وزن ہے، نہ اس پر کبھی وقت گزرتا ہے، اور یہ بالکل خالص ہے، جب ہم اس حقیقت کے سب سے بڑے قاصد، کائنات کے بنیادی کوڈ اور ہر ایٹم کو آپس میں جوڑے رکھنے والے ایک غیر مرئی گوند کے طور پر دیکھتے ہیں اس فوٹون کو، اس روشنی کو، تو پھر قرآن مجید کی وہ عظیم آیت جسے ہم اکثر بغیر سوچے پڑھ کر گزر جاتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، یہ ہماری روایتی سوچ کی تمام حدیں توڑ دیتی ہے۔ یہ محض ایک خوبصورت تشبیہ نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک ایسا ہیبت ناک، حیرت انگیز اور طاقتور سچ بن کر سامنے آتی ہے جو سیدھا روح پر دستک دیتا ہے۔ جس طرح ایک فوٹون کے بنا یہ فزیکل کائنات اس وقت بکھر جائے گی اور مکمل اندھیرے میں ڈوب جائے گی، بالکل ویسے ہی ڈیوائن نور کے بنا روحانی اور اخلاقی کائنات تباہی میں بدل جائے گی۔ اللہ وراء الورا ہے، ہماری سمجھ سے بالکل آگے۔ اس کا نور کسی مرتے ہوئے ستارے یا جلتے ہوئے چراغ کی فزیکل لائٹ کی طرح نہیں ہے، لیکن اس فزیکل فوٹون کو بایولوجیکل لائف کی بنیاد، ریئلٹی کا قاصد اور ایگزسٹنس کا گوند یعنی گلو بنا کر اس نے ہمیں اپنی موجودگی کی ایک بے عیب اور شاندار مثال دی ہے۔
فزیکل روشنی کے بنا ہماری آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتی، ہم اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ڈیوائن نور کے بنا انسانی عقل اور روح بالکل اندھی ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ کوانٹم فزکس کو ڈیوائن آیات سے ملانا ایک گہرا لیکن ہمیں عاجز کر دینے والا عمل ہے۔ آج ہم نے جو کچھ بھی ایکسپلور کیا، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم، ویو پارٹیکل ڈویلٹی اور اسپیڈ آف لائٹ کے بارے میں جو بھی حیران کر دینے والی باتیں جانی ہیں، وہ اس لامحدود ہمیشہ رہنے والے سمندر کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ صرف ایک بہت چھوٹا سا قطرہ ہے اس میں۔ ہم نے اس سفر کا آغاز کسی انٹلیکچوئل غرور کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک صاف حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا، اور وہ حکم ہے تدبر، کائنات پر گہرائی سے غور کرنا، آسمان کی حدوں کو پڑھنا اور خالق کی تخلیق کی عظمت کے ذریعے اس کو ڈھونڈنا۔ ہم صرف ان نشانیوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس نے اس ریئلٹی کے دھاگے میں اتنی خوبصورتی سے بندی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں اور ہمارے ان محدود دماغوں کو معاف کرے جو اس کی لامحدود عظمت کو بیان کرنے کی ذرا سی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقل کو ہمیشہ اپنے سچ کی طرف گائیڈ کرے، ہدایت دے۔ روشنی کی فطرت ہی یہی ہے کہ اس نے پھیلنا ہوتا ہے، یہ قید ہو کر نہیں رک سکتی۔ اگر اس غور و فکر نے آپ کے ذہن کو روشن کیا ہے یا آپ کی روح کو جگایا ہے، تو اب اس نالج کی ایک چنگاری آپ کے پاس ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس روشنی کو آگے پھیلائیں، اس پیغام کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو سمجھنا چاہتے ہیں، تدبر کو پھیلائیں، اور آئیے ہم مل کر اس دنیا کو روشن کریں جسے اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔